حضرت دی دامت برکاتہم العالیہ واقعہ سناتے ہیں۔ ایک حکیم تھے، آنکھوں سے تو نابینا تھے، انصاری برادری سے ان کا تعلق تھا، اس لیے وہ انصاری حکیم مشہور تھے انڈیا کے اندر، انصاری حکیم، اور اتنے قابل تھے، آنکھوں سے تو نظر نہیں آتا تھا لیکن جو مریض آتا اس کی نبض دیکھ کر بتا دیتے کہ تمہیں یہ تکلیف ہے، یہ بیماری ہے، مریض کے مرض کی تشخیص ہو جاتی تھی۔ بعض اوقات ایسے ایسے مریض آتے کہ جن کو دوسرے حکماء لا علاج قرار دے دیتے، ان کے پاس ان کا علاج نہیں ہوتا تھا۔ جب حکیم انصاری صاحب کے پاس آتے، یہ نبض دیکھ کر ان کو دوا تجویز کرتے اور ان کو شفا ہو جاتی تھی، لیکن آنکھوں سے نابینا تھے۔ حضرت مولانا خواجہ عبد الماجد صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے حضرت جی پیر ذوالفقار احمد دامت برکاتہم العالیہ کے سسر ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اس نابین حکیم کو میں بھی تو دیکھوں، کہ جس کی اتنی شہرت ہے، اتنی تعریف ہے، کہتے ہیں اس کو آنکھوں سے نظر بھی نہیں آتا، نہ تو وہ شکل دیکھتا ہے، نہ وہ زبان دیکھتا ہے، اور نہ ہی اس کی رنگت دیکھتا ہے، اور اس کو مرض کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو حضرت مولانا عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اسی جذبے کے تحت ان کے پاس چلا گیا، اور میں نے ان کو نہیں بتایا، نہ اپنا تعارف کرایا۔ حکیم صاحب کے پاس مریض بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ان مریضوں کا مرض تشخیص کر رہے تھے، ان کی نبض دیکھ رہے تھے۔ میں جا کر بیٹھ گیا، تو میں نے جا کر کیا کیا، ان کے دل پر توجہ دینی شروع کر دی۔ تو کافی دیر میں ان کے دل پر توجہ دیتا رہا، تو پھر میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ ہو میں ان کی روح پر بھی توجہ دوں۔ پہلے لطیفہ قلب پر توجہ دیتے رہے، فرمانے لگے، پھر میں نے سوچا کہ میں لطیفہ روح پر توجہ دیتا ہوں ان کی۔ حضرت فرماتے جب میں نے ان کے لطیفہ روح پر توجہ دینی شروع کی تو وہ فوراً بولے، حضرت صاحب بس میرے دل پر ہی توجہ رکھیں، اگر یہ دل سنور گیا تو بس میرا کام بن جائے گا، اگر میرا دل سنور گیا تو بس میری آخرت سنور جائے گی، یہ دل سنور گیا تو میری دنیا بھی بن جائے گی، میری آخرت بھی بن جائے گی۔ اب دیکھیں ظاہر میں وہ نابینا تھے، لیکن ان کے دل پر جب اللہ والے نے توجہ دی تو انہوں نے اپنے دل میں انوارات محسوس کر لیے، کیونکہ وہ دل پاکیزہ تھا، وہ دل بینا تھا، وہ دل صاف تھا، وہ دل زندہ تھا، اس لیے انہوں نے توجہ کے اثرات فوراً محسوس کر لیے اور فرمانے لگے، حضرت بس میرے دل پر ہی توجہ رکھیں، روح پر توجہ دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اب ان کو کون نابینا کہے؟ ظاہر میں ٹھیک آنکھیں نہیں تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو دل کی طرف سے بینائی عطا فرمائی تھی، اس لیے کسی نے کہا دل بینا بھی کر